سر ہمیں ماضی میں ایسے کئی بزرگان دین ملتے ہیں جو جنگل چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، نیچر فطرت کے قریب چلے گئے۔ سر کچھ ایسے بزرگ ہیں جو دریا کے کنارے بیٹھے تھے، انہوں نے پوری زندگی دریا کے کنارے پہ گزار دی۔ سر کچھ ایسے تھے سر جو کسی پہاڑی مقام پہ چلے گئے۔ سر کیا فطرت کا روحانیت کے ساتھ وہ تعلق ہے سر؟ اور کیا سر اس طرح جنگل بیابان میں جانے سے اللہ مل جاتا ہے سر؟ یہ دو مختلف سوال آپ نے ایک ہی وقت میں پوچھ لیے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ سوال ہیں۔ یہ جو بہت سے بزرگان دین کو ہم سنتے ہیں جنگل میں چلے گئے، انہوں نے 40 سال وہیں چلے کاٹے، دریا کے کنارے بیٹھ گئے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر غار میں جا کے ڈیرے جما لیے۔ یہ میں پھر کہوں گا، جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہندوازم میں ہے، یہ اسلام میں ترک دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کسی ضرورت کے تحت اگر وہ چلا جائے کہیں، وہ اور بات ہے۔ ان لوگوں کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، سناٹے کی ویرانی چاہیے کہ ڈسٹریکٹ نہ کرے کوئی چیز انہیں۔ جب ہم دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ڈسٹریکشنز آتی ہیں ہمیں، وہ ڈسٹریکشنز ہماری کنسنٹریشن کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری یکسوئی حاصل ہو جائے، تو وہ چلے گئے اور جا کے دریا کے کنارے بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں آبادی نہیں ہوگی، ویرانہ ہوگا۔ پہاڑ کی چوٹی پر غار میں ڈیرے لگا لیے، وہاں بھی ویرانہ ملے گا، خاموشی ملے گی، سو آن سو فورتھ۔ یہ اصل میں یکسوئی کی تلاش ہوتی ہے کہ عبادت میں یکسوئی آ جائے اور بغیر ڈسٹرب ہوئے سلسلہ ان کی عبادات کا جاری رہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن اسلام میں ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو ہم اسلام میں اس کو یہ کہیں گے کہ یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ جب ہم دنیا چھوڑ کر یا ترک دنیا کر کے دنیا سے کٹ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ فرائض جو اللہ نے ہم پر، جو اوبلیگیشنز ہیں ہمارے، جو ہم نے ڈسچارج کرنے ہیں، بحیثیت بیٹے کے میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت باپ کی میری ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت ہسبینڈ کی میری ذمہ داریاں ہیں، اس طرح اور چلتے جائیے۔ اب میں جب ترک دنیا کرتا ہوں تو ان فرائض میں فیل ہو رہا ہوں، اس کا جواب کون دے گا؟ تو اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ کیا ترک دنیا کرنے سے رب مل جائے گا؟ قاسم صاحب، رب ملتا ہے قرآن پر عمل کرنے سے۔ قرآن پر عمل کرنے کا آسان ترین راستہ سنت کی پیروی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ تو آپ سنت پہ اپنے ہر زندگی کے معاملے میں سنت کو فالو کر لیجئے، آپ عین قرآنی احکامات پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ اور جب ہم قرآنی احکامات پر پوری دل جمعی سے عمل کر رہے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ رب راضی ہوگا تو وہ ہمیں دوست بنا لے گا۔ تو رب تو ملے گا اس طریقے سے کہ ہم قرآن اور سنت کی پیروی کر لیں، صحابہ کرام کی فٹ پرنٹس کو فالو کر لیں، تو رب مل جائے گا۔